آپ کا مطلب یہ ہے کہ نظام نے مفلوج کر دیا نا. جب آپ نے وہاں جو کچھ بھی ہوا آپ نے کارروائی کرنی شروع کر دی اعلیٰ ترین افسروں پر, وزیر اعظم پر, وزیر اعلیٰ پر, افسران پر. تو جب یہ دھرنا ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں, ہم باحفاظت جا کے ان کو پہنچا آتے ہیں فیض آباد میں. تو انہوں آگے چھوڑ گئے اور اس کے بعد کوئی حصہ نہیں لیا اس معاملے کے اندر. ماڈل, اب آپ کے سوال سے پھر یہ تاثر آ رہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے بھی پھر ماڈل ٹاؤن بھی سازش تھی پنجاب حکومت کے خلاف اس وقت کی. میں آپ خود سوچ لیں کہ کبھی ایسے ہوا ہے, وہاں پر کیا ہوا آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس معاملے کی. تو سر وہی مسئلہ ہے نا, اب آپ وقت پہ الزام لگا دیتے ہیں, پھر جب وقت آتا ہے ثابت کرنے کا تو پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت نہیں. فیض آباد دھرنے سے متعلق بھی احسان اقبال صاحب خواجہ سے یہ کرتے رہے کہ آپ خود سوچتے ہیں ایسے کوئی آتا ہے, اور اب جب بنائے کمیشن تو وہاں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اس بارے میں. دیکھیں میں ماڈل ٹاؤن پہ الزام نہیں لگا رہا, وہاں جی آئی ٹیز بنی ہیں, ان کی رپورٹیں ہیں. آپ نے حکومت کو مفلوج کر کے رکھا. جب وہ دھرنا ہوا وہ نہیں اس پہ ہینڈل کر سکے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار ہمارے پاس یہی باعزت راستہ ہے کہ اپنی جان چھڑائیں اور ان کو وہاں پر بھیج دیں. اب اس پہ آپ قیاس آرائی سارا دن کرتے رہیں. دیکھیں جب آپ کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو آپ قیاس آرائی پہ نہیں کر سکتے, جو آپ کے حقائق ہیں اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی یہ کہا شاہد خاقان صاحب کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ دستخط کر رہے ہیں فیض صاحب, لیکن میں نے ہی چونکہ اپوائنٹ کیا تھا, میرے منسٹر نے اوکے کر دیا تو ٹھیک ہے صحیح ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں. لیکن احسان اقبال صاحب ہیز اے ڈفرنٹ اسٹوری ٹو ٹیل. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ رائے تھی, یعنی شاہد خاقان صاحب کی بھی رائے تھی کہ فیض صاحب دستخط نہ کریں. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ذرا سن لیں پھر بتا دیتا ہوں. احسان اقبال صاحب نے اس بارے میں کیپٹل ٹاک میں کہا یہ معاہدہ سارا ہو رہا تھا تو میں پرائم منسٹر سے ان ٹچ تھا, تو میں نے پرائم منسٹر سے جب یہ پوری عبارت بتائی تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ بہتر نہیں لگتا کہ جنرل صاحب اسے سائن کریں. میں نے بھی پھر انہیں کہا, میں کہا جنرل صاحب یہ آپ کا یہ ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے, اس کے اوپر آپ کا دستخط ہونا کوئی مناسب نہیں لگے گا. انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی وہ لوگ چاہتے ہیں, دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ اس پہ میرے دستخط ہونا چاہیے. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں احسان اقبال صاحب کہ آپ نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ فیض صاحب آپ سائن نہ کریں. جی بالکل درست بات ہے. میں نے احسان صاحب کی بات ہے کہ آپ سائن نہ کریں. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے سائن کر دیا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی بات بتائی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. جب انہوں نے یہ بات کر دی تو میں کہا ٹھیک ہے, موقع پہ آپ موجود تھے, آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے, درست ہے. سائن سے پہلے آپ نے کہا احسان صاحب کو یا فیض صاحب کو کہ بھائی فیض صاحب سائن نہ کریں تو اچھا ہے؟ نہیں, میری فیض صاحب سے بات نہیں ہوئی, احسان صاحب سے ہوئی تھی. میں نے کہا تھی آپ لوگ سائن نہ کریں, یہ ڈی سی سائن کرتا ہے یا کمشنر کرتا ہے یا ڈی آئی جی پولیس یا آئی جی پولیس کر دے گا, آپ لوگ نہ کریں. لیکن انہوں نے موقع پہ فیصلہ کیا تو وہ میرا بھی فیصلہ بن جاتا ہے, کیونکہ میں جب یہ سائن ہوئے تو اس وقت صبح 5-6 بجے کا وقت تھا, انہوں نے فیصلہ کر دیا, بات ختم ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کابینہ کا جو ایک اجلاس ہوا ظاہر آپ کی صدارت میں, اس میں فیض حمید صاحب موجود تھے اور جس میں رینجرز کو کہا گیا کہ آپ اس آپریشن کو ہیڈ کریں, اس میں بھی فیض صاحب سے کہا گیا کہ آپ بھی ذرا ذمہ داری لیں اس حوالے سے اور دیکھیں معاملات. نہیں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے, یہ ایک عجیب سی بات پھیلائی گئی ہے. اچھا, ہم نے ایک میٹنگ کی بدھ والے دن, صحیح ہے, جس میں ہم نے ڈسکس کیا, اور مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب وہاں تھے یا نہیں تھے, مجھے بالکل یاد نہیں ہے. لیکن سنا کہ ان کے جو منٹس ہیں اس میں لکھا ہوا کہ موجود تھے, مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال میں پڑھ کے سناتا ہوں. نقطہ نمبر 14 یہ کہتا ہے all those facts had also been confirmed by minutes of meeting 22nd November 2017 held under chairmanship of then Prime Minister, which is you of course, where clear direction, یہ سنیے گا, where clear directions were given to DGC to resolve the matter after carrying out negotiations with TLP leadership. وہ کہہ رہے ہیں جی اس میٹنگ میں کلیئر ڈائریکشن فیض حمید صاحب کو دیے گئے کہ آپ اس کو حل کرو. منٹ میٹنگ گواہ اس بات کے. جی یہ میں ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے کون سی میٹنگ تھی. ایک میٹنگ جو دھرنے کے دوران, تاریخ جو بھی دھرنے کے دوران, دھرنے کے دوران 2 میٹنگز ہوئی تھی جس کو میں نے چیئر کیا تھا. ایک بدھ والا دن تھا. اگر یہ تاریخ بدھ والے دن سے مطابقت رکھتی ہے تو یہ پھر وہی ہے میٹنگ ہے. اس میں کوئی ایسا فیصلہ اس میٹنگ میں نہیں ہوا تھا. اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس دھرنے کو ان کو ذرا سکویز کریں گے, ان کے جو مہمان آتے ہیں اور جو ان کو یہ کھانا وانا آتا ہے اس کو ذرا ہم کم کریں گے, مشکل کریں گے, تاکہ وہ ان کو بھی تھوڑی تنگی ہو, ورنہ وہاں تو ایک فری فار آل چل رہا تھا. تو پھر آخر میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس ایکشن کی جو وقت ہے اس کا تعین میں اور احسان اقبال صاحب کریں گے. یہ اس بات پر وہ میٹنگ بدھ والی ختم ہوئی. جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آئی کہ جناب یہ دھرنا ہو رہا ہے, اس سے عوام کو بڑی تکلیف ہے. اس پر ہائی کورٹ نے نوٹس لے کر اور جمعے کو بلایا,
سارے انتظامیہ کو. میرا خیال ہے حسن اقبال صاحب بھی پیش ہوئے تھے. وہاں پر ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ نے منڈے سے پہلے اس دھرنے کو ہٹانا ہے اور آمد و رفت کو بحال کرنا ہے اور آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کرنا. تو یہ جب ہوا, یہ اب کنٹرڈکشن تھی اس بات سے جسے ہم نے فیصلہ کیا تھا بدھ والے دن. لیکن سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی میٹنگ میں, وہ بدھ والی ہو اتوار جو بھی, کسی بھی میٹنگ میں یہ غلط ہے جو کہ آپ کی سربراہی میں ہوئی کابینہ کے اجلاس میں, ویئر کلیئر ڈائریکشنز ور گیون ٹو ڈی جی سی ٹو ریزالو دا میٹر, ایسا نہیں ہوا کسی بھی میٹنگ. یہ کابینہ کا اجلاس نہیں تھا, یہ ایک چھوٹی میٹنگ تھی جس میں ٹھیک ہے کابینہ نہیں, منٹس آف دا میٹنگ, یعنی کسی بھی اجلاس میں جو آپ کی سربراہی میں ہوا اس میں فیض حمید صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ معاملات دیکھیں ذرا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ ذرا اس کو چیک کر لیں کہ یہ کون سے دن کی بات کر رہے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں کسی بھی دن یہ ہوا تھا, نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی بھی دن یہ ہوا تھا, یعنی یا یہ واقعہ یا خلاف واقعہ یہ بات کہنا. مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ کبھی فیض حمید صاحب کے ذمہ کچھ لگایا گیا ہو. یہ بات ساری احسن اقبال صاحب کے ذمہ تھی, وہ جس کو بھی اس میں کوآپٹ کرتے ہی ان کا حق بنتا تھا. اچھا آپ کے مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کوئی ایسی انسٹرکشنز دی ہوں کہ فیض حمید صاحب اس دھرنے سے ڈیل کریں گے. اچھا, اور اگلی بات یہ بتا دیجئے کہ کمیشن کہتا ہے مسٹر شاہد خاقان عباسی in his statement confirmed that no individual or organization was involved in organizing اور فیسیلیٹیٹنگ فیض آباد دھرنا. ایک تو ہوتا ہے نا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت نہیں اس لیے I don't know کوئی تھا کہ نہیں تھا. ایک ہوتا ہے کہ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ خاقان عباسی صاحب نے کنفرم کیا کہ کوئی پیچھے نہیں تھا. یہ کہنا ٹھیک ہے غلط, آپ نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے مجھے دیکھنے پڑیں گے کہ کیا سوال پوچھا گیا تھا. میں تو آپ کے جواب سے متعلق پوچھ رہا ہوں, آپ نے دیے تھوڑے دنوں پہلے. نہیں, جواب کسی سوال کے بارے میں دیا ہوگا نا. اگر سوال انہوں نے یہ کیا ہوگا, میں سوالات دے کے آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں, تصدیق کر دوں گا کہ سوال اگر یہ ہوا کہ کیا آپ نے یہ کہا کہ یہ دھرنا جو ہے اس کو ہم نے اس طرح کنٹرول کرنا ہے یا اس میں کون انوالوڈ ہے, تو میرا اس کا جواب یہی ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کون انوالوڈ تھا یا نہیں تھا. ہمیں تو نظر آیا کہ پنجاب پولیس وہاں پر مظاہرین کو چھوڑ کر چلی گئی. ٹھیک ہے چلیں سر, یہ وسیم بادامی کا سوال ہے, کمشنر کو بھول جاتے ہیں, معصومانہ سوال. یہ وسیم بادامی شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, واز اینی انڈیویجول اور آرگنائزیشن انوالوڈ ان آرگنائزنگ اور فیسیلیٹیٹنگ فیض آباد دھرنا؟ دیکھیں وسیم بادامی صاحب, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ تھا, میں کیا سرائی کروں یا ثبوت کے مطابق بات کروں جو مجھے نالج تھی. ٹھیک ہے, وہاں پر یہ لوگ موجود تھے. اسلام آباد پولیس نے کورٹ آرڈر پہ وہاں پر کوشش کی, انہوں نے آنسو گیس ماری, واپس ان پہ آنسو گیس ماری گئی, اور یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ فائرنگ بھی ہوئی ان پر. یہ معاملہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کیونکہ ہم اس وقت لاہور جا رہے تھے ہیلی کاپٹر میں. تو یہ سب معاملات ہوئے. اب اس میں یہ کہہ دوں کہ فلانا انڈیویجول انوالوڈ ہے یا فلانا نہیں ہے, اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. صحیح. تو احسن اقبال صاحب کی ایک اور رائے آپ کو سناتا ہوں, میرے خیال میں آپ اس رائے سے اتفاق شاید نہیں کرتے, چونکہ احسن صاحب وہ کہہ رہے ختم حکومت کا ایک پروجیکٹ تھا, دکھائے گا کیا احسن اقبال صاحب نے؟ دیکھیے یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل تھا جو اس وقت کھیلا گیا. یہ جو ایک مذہبی کارڈ کھیلا گیا, اس کے پیچھے اس وقت جو آپریشن تھا ہماری حکومت ٹاپل کرنے کا, وہی کار فرما تھا سارا جو عمل ہے, اور اس کا مقصد قطعاً کوئی تحریک ختم نبوت سے تعلق نہیں تھا, وہ ساری کی ساری تحریک ختم حکومت تھی. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کارروائی کی ہے بہت اچھا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سیٹل کرنا چاہیے تاکہ یہ مستقبل میں رپیٹ نہ ہو. اگر آپ نے بھی کوئی حلف نامہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا, شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا تھا کہ مجھے عدالت بلائے گی تو بتاؤں گا, افسار عالم نے دے دیا ہے, نہ آپ نے دیا نہ سابق وزیر اعظم. لیکن اگر عدالت بلاتی تو ہم ضرور جا کے بتاتے جو کچھ ہمارے معلومات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چیز انہوں نے نوٹس لی ہے بہت اچھی بات ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم. سو اس پر آپ کی رائے یہی ہے, وہ جو ختم حکومت والی بات کر رہے ہیں, اس پر آپ کی رائے یہ ہے کہ بھائی احسن اقبال صاحب کا بیان ہے, انہی سے پوچھو, ان کے پاس ثبوت ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا میرے پاس تو نہیں ہے, ایسے ہی نہیں. جواب یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ حکومت تو ختم کر دی گئی تھی, ہم تو اس کے بعد آئے تھے. یہ احسن اقبال صاحب شاید بات کر رہے ہیں جو پہلا آگے فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا, وہ ہوگا. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی شخص کی انوالومنٹ کا یا کوئی اور. اچھا یہ اگر باقی سپریم کورٹ بلا کے پوچھ لے کہ آپ کیا سرائی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے, تو ان کے سامنے بتا دوں گا.